آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ تاریخ اسلام میں کون کون سے اور اس ہیرو نے کیا کارنامے سر انجام دی۔ اس کے علاوہ یہ ڈرامہ اتنی مقبولیت کیوں حاصل کر رہا ہے، اس وقت یہ دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں کیوں دکھایا جا رہا ہے اور پاکستان میں یہ ڈرامہ دکھانے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوگی۔ چلو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ 7 ہجری 13ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان نے خراساں ملک میں ترکوں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے ترک قوم مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا، جس کے سردار کا نام سلمان شاہ تھا۔ یہ قبیلہ تمام ترک قبیلوں کا بڑا سردار قبیلہ تھا۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام ارطغرل تھا۔ ارطغرل خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں اور یہ 1191 میں پیدا ہوئے اور 1280 میں وفات پائے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ خلافت عثمانیہ جن کے بانی ارطغرل کے بیٹے عثمان نے رکھی، اس سلطنت 1291 سے 1924 تک تقریباً 600 سال پوری قوم مسلمہ کی حفاظت کرتی رہی۔ اب بات کرتے ہیں ارطغرل کی۔ ارطغرل کا قبیلہ وسطی ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے انطولیہ آئے۔ اس کائی قبیلے میں صرف 2000 جنگجو تھے، یعنی فوجی موجود تھے، لیکن ان 2000 جنگجوؤں نے کافروں اور عیسائیوں، دوسرے لفظوں میں یورپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جہاں بھی جاتے وہاں پر اپنے قبیلے اور اسلام کے جھنڈے گاڑ آتے، جس سے مشرکوں پر ہر وقت خوف طاری رہتا تھا۔ صلیبی اور منگول ان کو مارنے کی سازشیں کرتے رہتے، لیکن ارطغرل غازی ایک بہترین سپہ سالار تھا۔ وہ دشمن کی ہر سازش کو اسی پر پلٹ دیتا تھا۔ یہ صرف اسی وقت ہی ممکن ہے جب انسان کے پیچھے اللہ اور اللہ والوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ارطغرل کے بھی پیچھے شیخ محی الدین العربی کا ہاتھ تھا، اور جب بھی وہ مصیبت میں آتے تو ابن عربی اس کے لیے دعا فرماتے تھے اور وہ اس مشکل سے نکل جاتے۔ ارطغرل کی زندگی میں ایک سلجوق شہزادی جس کا نام حلیمہ سلطان ہے وہ آتی ہے اور ارطغرل کو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ پھر حلیمہ ہی کی وجہ سے ارطغرل کامیابیوں کی منزلیں عبور کرتا جاتا ہے اور پھر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ حلیمہ سلطان ہی سے عثمان کی پیدائش ہوتی ہے، جو خلافت عثمانیہ کا بانی بنتا ہے۔ ارطغرل سلطان العزیز کی عیسائیوں سے جان بچاتا ہے، جس سے سلطان العزیز اور ارطغرل کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان سے شادی اور العزیز سے دوستی کے بعد ارطغرل ایک سردار کے روپ میں نمودار ہوا، جس سے اس نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کے درمیان صلح کروائی اور عیسائیوں کے قلعہ جو حلب کے قریب تھا اس کو فتح کروایا۔ ارطغرل کے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد یہ قبیلہ 2 فرقوں میں بٹ گیا، کیونکہ سلمان شاہ کی 4 بیٹے تھے جن کی مائیں علیحدہ علیحدہ تھیں۔ کندوکلو جو ارطغرل کا بھائی تھا وہ اپنی بڑی تعداد میں علیحدہ ہو گیا، اور جو لوگ بچ گئے وہ ارطغرل کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح راستے میں جاتے ہوئے ارطغرل نے ایک جنگ دیکھی اور 444 جنگجوؤں کے ساتھ سلطان الہ الدین کی جنگ میں مدد کی، جس سے سلطان الہ الدین جنگ جیت گیا اور ارطغرل کی مدد کے بعد اسے اپنا نائب بنا لیا۔ بادشاہ کی جنگ میں مدد کرنے پر بادشاہ نے ارطغرل کو ایک سرسبز و شاداب علاقہ دے دیا تاکہ وہ اور اس کا قبیلہ اس میں رہ سکے، اور اس کے ساتھ اس نے ارطغرل کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ جو مرضی جس کو چاہے جس کردار کو قتل اور علاقہ فتح کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس سلجوق سلطنت کے بادشاہ سلطان الہ الدین کے تمام شہروں اور اس کی اپنی ریاستوں میں تاتاریوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے اپنے ہی کچھ لوگ اس کے مخالف اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے اس کی سلطنت اور وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے، لیکن ارطغرل نے سلطان الہ الدین کی مدد کی اور ہر لحاظ سے اس کی جان بچائی، جس کے بدلے سلطان نے ارطغرل کو سلطانی سلطنت جو دشمنوں اور عیسائیوں کا گڑھ تھا وہ اس کا سپہ سالار بنا دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ اس میں موجود تمام دشمنوں کا خاتمہ کیا اور اپنے ایک علیحدہ ملک اور پہچان کے ساتھ وہاں پہ اپنی تعمیرات کی، جس کی وجہ سے ارطغرل اور اس کی اولاد کا ایک علیحدہ مقام بن گیا، جس کی وجہ سے دوسرے تمام قبائل
اور کائی قبیلے کے دوسرے اس کے بھائی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور جس کی وجہ سے ایک نیا ملک بن گیا۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا وہ مسلمانوں اور اپنے قبیلے اور اسلام کے لیے لڑتا رہا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عثمان نے اس خلافت کو سنبھالا اور 600 سال اس نے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی اولادوں اور قوم کا نذرانہ دے دیا۔ ترکوں کا یہ ڈرامہ بنانا یا پاکستان میں اس ڈرامے کے چلنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کسی سے کام نہیں ہے۔ تاریخ میں مسلمان بہت ایسے ہیرے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح انفارمیٹیو ویڈیو دیکھتے رہیں تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کر دیں تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ شکریہ۔